محترم دوستو، آج کافی ٹائم کے بعد یوٹیوب پر آنے کا موقع ملا تو میں آپ کے سامنے جو میرے جذبات ہیں ان کو اظہار کر دینا چاہتا ہوں، ان کو بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایسے پالتو جانور کے متعلق کہ جس کے ساتھ میں اور آپ بہت زیادہ مانوس ہیں اور وہ جانور بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ مانوس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اس کے ساتھ بہت زیادہ مانوس تھے، اور یہ جانور بھی، یہ پالتو بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ مانوس تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی اس کے ساتھ محبت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرما دیا کہ جو بھی اس کو جہاں کہیں بھی دیکھے اس کو مار دے، اس کو فوراً ختم کر دیا جائے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ بہت ہی ناپاک ہے کہ اگر کوئی شخص متقی پرہیزگار ہے، نمازی دار ہے، اگر اس کے ساتھ یہ لگ جائے تو اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو ناپاک کر دیتا ہے، اور اس کا جو لعاب ہے جو اس کے زبان سے ٹپکتا رہتا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ زہریلا ہے۔ اگر یہ کسی کے برتن کو چاٹ لے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس برتن کو اپنے کو 7 مرتبہ دھو، اور فرمایا کہ 1 مرتبہ ہو سکے تو مٹی کے ساتھ بھی اس کو رگڑ لو تاکہ وہ پاک ہو جائے اور اپنی پہلی حالت میں، پاکی والی حالت میں آ جائے۔ اتنا اس کا لعاب کا جو زہر ہے بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں کہ آج کے دور کی ہم بات کریں، برطانیہ کے اندر ایک خاتون ہے جس کی عمر 52 سالہ ہے، رکھا ہوا ہے کہ جس کو ہم کتا کہتے ہیں، اردو زبان کے اندر ہم اس کو کتا کہتے ہیں۔ اس نے اس پالتو جانور کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ مانوس تھی، اور یہ پالتو بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ مانوس۔ ہوتا کیا ہے کہ جو وہ خاتون ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک زخم ہو جاتا ہے، اور یہ پالتو اس کو پیار سے چاٹتا ہے، صرف 1 دفعہ چاٹتا ہے۔ اس کا جو زہر ہوتا ہے اس کے چاٹنے کی وجہ سے وہ زہر اس کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ رات کو اس پالتو نے اس کے زخم کو چاٹا، وہ سو گئی۔ جب صبح کھڑی ہوتی ہے تو اس کے جو جسم کے جو تاثرات ہوتے ہیں، اس کی جو رنگت ہوتی ہے جلد کی، وہی بدل جاتی ہے، وہ چینج ہو جاتی ہے، اور اس کو عجیب سی کیفیت محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہے تو دیکھتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں بہت زیادہ زہر پھیل چکی ہے، آپ نے کیا کھایا، کیا پیا، کیا وجہ ہے؟ تو وہ سارا ماجرا بتلاتی ہے کہ میرا جانور جو پالتو ہے، جو میرا کتا ہے، اس نے صرف میرے اس زخم کو 1 دفعہ چاٹا ہے۔ تو جب انہوں نے چیک کیا تو کہتے ہیں کہ اس پالتو کا اتنا زہریلا لعاب ہے، اس نے جو چاٹا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے سارے جسم میں جو زہر پھیلی ہے، اس کے صرف 1 دفعہ چاٹنے کی وجہ سے آپ کے سارے جسم میں زہر پھیل چکی ہے۔ اگر آپ زندہ رہنا چاہتی ہو تو آپ کے جو اعضاء ہے، ہاتھ اور پاؤں کو کاٹنا پڑے گا، تب ہی آپ بچ سکتی ہو، ورنہ نہیں، ورنہ یہ زہر آپ کے جسم میں پھیل چکا ہے اور آپ کو ختم کر دے گا۔ آپ کو اس خاتون کی تصویر اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، یہ وہ خاتون آج کی سائنس کو اور ڈاکٹروں کو اب پتہ چل رہا ہے کہ اس کا لعاب جو ہے بہت زہریلا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتلا دیا کہ اس کا لعاب بہت زہریلا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اس پالتو کو ہم 3 ہی مقاصد کے ذریعے ہی اپنے گھروں کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ 1 شکار کے ذریعے، نمبر 2 اپنی کھیتی کی رکھوالی کے لیے، اور نمبر 3 اپنے ریوڑوں کی حفاظت کے لیے۔ ہم نے جانور، مال مویشی رکھا ہوتا ہے ان کی حفاظت کے لیے، تاکہ دوسرا کوئی درندہ ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ صرف اور صرف ان 3 مقاصد کے ذریعے ہم اس پالتو کو رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم شوقیہ طور پر اس کو رکھیں گے اپنے گھروں کے اندر تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کتنا بڑا جملہ ہے کہ اس گھر کے اندر رحمت کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ نازل نہیں ہوتے، خدا کی رحمتیں اس گھر کے اندر نہیں داخل ہوتی۔ اسی لیے 1400 سال پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی جو مانوسیت تھی اس کو دیکھتے ہوئے، اور جو خدا تعالیٰ کا، اللہ رب العزت کا جو فرمان تھا، جو حکم تھا، جس کسی کے گھر کے اندر یہ پالتو، اس گھر کے اندر یہ رحمت کے جو فرشتے وہ داخل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ رب العزت کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ اس کو قتل کر دیا جائے جہاں کہیں بھی کسی شخص کو یہ نظر آئے۔